وہ لوگ میرج ہال پہنچے تو استقبالیہ پہ کھڑے ہمدان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور فیملی سے ملوانے کے بعد انہیں لے کر اسٹیج کی طرف گیا۔ لے انس بھائی، آپ کے اسپیشل مہمان آ گئے ہیں، ہمدان نے انس کے پاس جا کر کہا تو وہ مسکرا دیا۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ تم لوگ آؤ گے، انس نے کہا۔ ہی ہی ہی، کیسے نہیں آتے، شادی کا کھانا کھانے کے لیے ہم لوگ بغیر دعوت کے پہنچ جاتے ہیں، یہاں تو پھر بھی آپ نے دعوت دی تھی، بازل نے ہنستے ہوئے کہا۔ ویسے ہمارا مینیو شامل ہے نا، امثال نے رازداری سے پوچھا۔ تو انس ہنس دیا۔ شہریار ان کو چھوڑ کر اپنے کچھ جاننے والوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ ہاں شامل ہے، بس تھوڑی دیر میں کھانا سرو ہونا شروع ہو جائے گا، اور تمہاری بھابھی سے ملواؤں تم لوگوں کو، کہتے ہوئے وہ مڑا۔ مدیحہ، ان لوگوں سے ملو، یہ امثال اور بازل ہیں، میں نے بتایا تھا نا ان کے بارے میں تمہیں، انس نے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ کیسی ہیں بھابھی آپ؟ لکنگ بیوٹیفل، امثال نے اس سے ملتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، تم بھی بہت پیاری لگ رہی ہو، مدیحہ نے اسے کہا۔ وہ لوگ وہیں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ ان لوگوں کو یہاں آئے 2 مہینے ہو چکے تھے۔ بازر اور امثال نے یونی جانا شروع کیا تو سائرہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا تھا، کیونکہ اسٹڈی کی وجہ سے مصروف رہتے تھے تو ان کی شرارتیں کچھ کم ہو جاتی تھیں۔ ان 2 مہینوں میں وہ حویلی کی ساری لڑکیوں سے دوستی بنا چکی تھی۔ ثانیہ تو اس کی بیسٹ فرینڈ بن چکی تھی۔ ہاں البتہ جب بھی وہ کوئی شرارت سوچتے تو وہ آرام سے سائڈ پر ہو جاتی کہ اسے بی جان سے ڈانٹ نہیں کھانی، کیونکہ وہ بہت بری طرح سے ڈانٹتی تھی۔ وہ دونوں تقریباً سب کے لاڈلے بن چکے تھے، خاص طور پر بی جان اور مصطفی شاہ کے۔ شاید اتنے سال دور رہنے کی وجہ سے وہ انہیں اور بھی پیارے لگتے تھے، اس لیے انہیں کسی بھی بات سے نہیں روکتے تھے۔ جب سے شہریار نے انہیں ڈانٹا تھا تب سے ان لوگوں نے عادل کو زیادہ تنگ نہیں کیا تھا، البتہ اس کی غیر موجودگی میں وہ اپنا حساب پورا کر لیتے۔ ادیت بھی کئی چکر لگا چکا تھا حویلی۔ وہ جب بھی حویلی آتا امثال کی خوشی اور ایکسائٹمنٹ دیکھ کر عادل جل کر رہ جاتا۔ اسے ابھی تک علم نہیں تھا ادیت امثال کا سگا بھائی ہے۔ راسم صاحب اور سائرہ بیگم نے بی جان سے کہا تھا ادیت فاریہ کا بیٹا ہے تو اسی کے نام سے جانا جائے گا، تو وہ کسی سے اس بات کا ذکر نہ کریں، اس لیے سب بڑوں کے علاوہ دریاب اور زریاب جانتے تھے، اور ان کی زبانی امان بھی سن چکا تھا کہ ادیت فاریہ کا نہیں، سائرہ بیگم کا بیٹا ہے۔ عادل البتہ ابھی تک بے خبر تھا، اسی وجہ سے وہ جب بھی اسے اور امثال کو اکٹھا دیکھتا وہاں سے واک آؤٹ کر جاتا۔ اسے خود پر بھی حیرانی ہوتی کہ اسے کیوں برا لگتا ہے، لیکن پھر یہ سوچ کر خود کو مطمئن کر لیتا کہ امثال اس کی کزن ہے، شاید اسی وجہ سے اس کا اتنا فرینک ہونا اچھا نہیں لگتا۔ پچھلے 2 دن سے بازل و امثال فاریہ کے پاس شہر ہی تھے، جس کی وجہ سے حویلی میں خاصا سکون تھا۔ یہ آج گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ بی جان نے لاری رخ سے پوچھا۔ یہ خاموشی تو شروع سے ہی ہے اماں جان، پہلے کون سی چہل پہل ہوتی تھی، ہر کوئی اپنے کام میں مگن رہتا تھا، یہ تو ان بچوں کے آنے سے رونق ہو گئی ہے، حویلی کے لوگ خوش رہنے لگے ہیں، ہر وقت قہقہ اور ہنسیوں کی آوازیں آتی ہیں، اور وہ دونوں اس وقت گھر پر نہیں ہیں، شہر میں فاریہ آپا کے پاس رہ رہے ہیں، لالی رخ نے کہا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، واقعی ہی دونوں بچوں کی وجہ سے رونق لگی رہتی ہے، دل لگا رہتا ہے میرا تو، پہلے تو بیٹھے بیٹھے اکتا جاتی تھی، بی جان نے کہا۔ ویسے ایک بات تو بتائیں بی جان، آپ نے کبھی بھی حویلی کی لڑکیوں کو اتنی چھوٹ نہیں دی، کہاں آپ سر سے دوپٹے اترنے پر سختی سے ڈانٹ دیا کرتی تھیں، کہاں امثال کی الٹی سیدھی حرکتوں پر نہ صرف مسکرا دیتی ہیں بلکہ آپ نے اسے کبھی ہلکا سا بھی نہیں ٹوکا، جبکہ مجھے شروع میں لگا تھا کہ آپ اس پر بھی سختی کریں گی۔ لالی رخ نے کئی دنوں سے اپنے ذہن میں گھومتا سوال پوچھ ہی لیا تھا۔
سچ پوچھو تو بیٹا میں بھی کبھی کبھی حیران ہوتی ہوں کہ میں اسے کچھ کہہ کیوں نہیں پاتی۔ اور پھر تم نے دیکھا نہیں جب سائرہ اس کو ڈانٹتی ہے تو کیسے معصوم سی صورت بنا لیتی ہے، چاہے جتنی بھی بڑی شرارت کر لے۔ یقین کرو میرا اسے ڈانٹنے کو دل نہیں کرتا، بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا تو لالی رخ مسکرا دی۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، اسے ڈانٹنے کا تو واقعی ہی دل نہیں کرتا۔ ہے بھی تو کتنی پیاری، اگلے بندے کو خواہ مخواہ پیار آ جاتا ہے اس پر۔ پاس بیٹھی ختیجہ بیگم نے عادل کے بالوں میں تیل لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ تو ہے، عادل کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا، جس پر بی جان اور لالی رخ نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ تیل لگاتی ختیجہ بیگم کا ہاتھ بھی اس کے بالوں میں تھما تھا۔ سب کو اپنی طرف یوں دیکھتا پا کر وہ خجل ہو کر رہ گیا۔ نہیں وہ میرا مطلب تھا کہ بی جان آپ کو باقی لڑکیوں کی طرح اس پر بھی سختی کرنی چاہیے نا، کتنا تنگ کرتی ہے سائرہ خالہ کو۔ عادل نے بات بنانے کی کوشش کی۔ اچھا چھوڑو اسے، سائرہ کو بلا کر لاؤ، بچوں کو واپس بلائے بہت رہ لیا ہے، بی جان نے کہا تو لالی رخ نے ملازمہ کو سائرہ کو بلانے کا کہا۔ ویسے بیٹا جی تمہارا وہی مطلب تھا نا جو تم نے بتایا ہے؟ لالی رخ نے معائنہ خیز مسکراہٹ سے عادل سے پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ بی جان آپ نے بلایا؟ ہاں یہ ذرا بچوں کو فون تو کرو، انہیں کہو واپس آ جائیں، 2 دن بہت ہیں، بی جان نے سائرہ بیگم سے کہا۔ چھوڑیں بی جان، لگتا ہے آپ کو گھر میں سکون اچھا نہیں لگ رہا ہے، کچھ دن رہنے دیں ان کو وہاں، ہم بھی تھوڑا ریلیکس کر لیں گے۔ نہ بہو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہیں؟ سکون اچھا نہیں لگ رہا؟ دماغ ٹھیک ہے؟ ان بچوں کی وجہ سے گھر میں رونق لگی رہتی ہے، ان سے پوچھو جن کی اولاد نہیں ہے اور تم تنگائی رہتی ہو۔ توبہ کرو بی بی، بی جان نے کڑکتے لہجے میں کہا۔ تم ایسا کرو امثال کا نمبر ملا کر مجھے دو، میں خود بات کرتی ہوں، بی جان نے کہا تو سائرہ بیگم نے خاموشی سے امثال کا نمبر ملا کر فون بی جان کو دے دیا۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں؟ دوسری طرف سے امثال کی چہکتی آواز سنائی دی تو بی جان مسکرا دی۔ ماما نہیں، تمہاری دادی بات کر رہی ہوں۔ کیسی ہو؟ شہر جا کر تو تم دونوں بھول ہی گئے ہو ہمیں نا، کوئی خیر نہ خبر، بی جان نے شکوہ کی۔ او ہاجرہ ڈارلنگ، آپ کو کیسے بھول سکتے ہیں، آپ بھی بھلا کوئی بھولنے والی چیز ہے؟ امثال کی شرارت سے بھرپور آواز سنائی دی تو بی جان ہنس دی۔ اچھا یہ بتاؤ واپس کب آنا ہے؟ بی جان نے پوچھا۔ کیوں آپ کو ہماری یاد آ رہی ہے کیا؟ ہاں بہت زیادہ، 2 دن ہو گئے ہیں تم دونوں کی شکل دیکھے ہوئے۔ اچھا بتاؤ کب آ رہی ہو؟ آپ حکم کریں ہم ابھی آ جاتے ہیں۔ چلو آ جاؤ پھر، میں انتظار کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے ہم تھوڑی دیر تک آپ کے پاس ہوں گے۔ دھیان سے آنا اور گاڑی آہستہ چلانا، اللہ تم لوگوں کو اپنی امان میں رکھے، بی جان نے کہا۔ اوکے اللہ حافظ، امثال نے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ امان عادل کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ کھڑکی کے پاس کھڑا تھا۔ یار عادل میں نے تمہیں کچھ دن پہلے ایک کام کہا تھا، امان نے موبائل پر انگلیاں چلاتے ہوئے عادل سے کہا۔ کافی دیر تک اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے سر اٹھایا تو اس کو اسی پوزیشن میں کھڑے پایا تو اسے اچنبھا ہوا۔ اٹھ کر اس کے پاس جا کر کھڑا ہوا، اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بن گئی۔ رانجھے کا نیو ورژن دیکھنا ہے تو عادل کے روم میں آ جا، امان نے دریاب کو میسج کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں دریاب بھی آ گیا لیکن اس کی پوزیشن میں ہمواس کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ دریاب نے کچھ بولنے کے لیے لب واقع ہی کیے تھے کہ امان نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموشی سے عادل کی طرف اشارہ کیا تو دریاب حیرانی آگے بڑھا۔ تھوڑا سا سر آگے کر کے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیلیں،
سامنے امثال آم کے درخت کے نیچے بیٹھی نوٹس بنانے میں مگن تھی۔ اس نے پلٹ کر عادل کی جانب دیکھا جو ارد گرد سے بے خبر ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ گئے۔ امثال چیزیں سمیٹتے ہوئے وہاں سے اٹھی تو عادل بھی واپس پلٹا اور ان دونوں کو بیڈ پر بیٹھے اپنی طرف معنی خیز انداز میں تکتا پا کر ٹھٹک گیا۔ ان دونوں کے انداز اسے بتا رہے تھے کہ وہ نہ صرف کافی دیر سے بیٹھے ہیں بلکہ سب دیکھ اور سمجھ بھی چکے ہیں۔ بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ دریاب نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے یاد آیا ایک شعر سناؤں؟ ارشاد ارشاد، دریاب نے کہا۔ عرض کیا ہے جسے سوچ کر لبوں کو ہنسی چھو جائے، واہ 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 واہ۔ دریاب نے سردھان عادل منہ کھولے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ جسے سوچ کر لبوں کو ہنسی چھو جائے، ایک ایسا خوبصورت خیال ہو تم۔ امان نے اس کی گہری مسکراہٹ پر چوٹ کی تو وہ سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ تم لوگ کب آئے؟ عادل نے بات بدلتے ہوئے پوچھا۔ اس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ دونوں شروع ہو گئے۔ جب تم ارد گرد سے بیگانہ ہو کر دیدار یار میں مصروف تھے، دریاب نے کہا۔ ویسے کب سے چل رہا ہے؟ امان نے بھی حصہ ڈالا۔ ہاں، کتنے میسرے ہو، پلک تک نہیں پڑنے دی، دریاب نے لقمہ دیا۔ ایک بات تو بتاؤ، تمہیں تو میچیور اور خاموش طبیعت لڑکیاں پسند تھیں نا، تو یہ اچانک کیسے کایا پلٹی؟ اب بولو بھی، منہ میں گھنگیاں کیوں ڈال کر کھڑے ہو؟ امان نے پھر سے سوال داغا۔ وہ حبنکوں کی طرح کھڑا ان کا منہ دیکھ رہا تھا۔ سالو، کچھ بولنے دو گے تو بولوں گا نا، عادل نے تپ کر کہا۔ سالوں سے یاد آیا، دھیان رکھنا کہیں اپنے ہونے والے سالوں سے مار نہ کھا لینا۔ جانتے ہو نا سب کے سب جان دیتے ہیں اس پر، امان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں یار، واقعی اظہار محبت کرنے جاؤ تو حفاظتی اقدامات کر کے جانا۔ اس کے بھائی تو ایک طرف برخوردار، امثال خود بھی بڑی اچھی پھیٹی لگاتی ہے۔ میں اس کو روڈ پر دو لڑکوں کو مارتا دیکھ چکا ہوں، دریاب نے کہا۔ اب تم لوگ مجھے ڈرا رہے ہو۔ عادل ان کے پاس بیڈ پر گرا تھا۔ ہاں برو، ڈرا نہیں رہے، حقیقت بتا رہے ہیں۔ اس دن میں تو اس کو ان لڑکوں کی دھلائی کرتا دیکھ کر حیران تھا، دریاب نے ہنستے ہوئے کہا، اور ان کو بتانے لگا کیسے لڑکوں کے اس سے بدتمیزی کرنے پر اس نے انہیں مارا تھا۔ امثال یار، تم میں کوئی لڑکیوں والی بات بھی ہے یا نہیں؟ اس نے بے اختیار سوچا۔ دیکھو بازی، میں نے اپنے پودے لگا لیے ہیں، امثال نے ہاتھ جھاڑتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اس وقت لان میں پودے لگا رہے تھے۔ چونکہ اتوار تھا، اس لیے یونی سے چھٹی ہونے کی وجہ سے دونوں لان کی صفائی کر رہے تھے۔ صفائی کے بعد بازل نرسری جا کر پودے لے آیا تھا، جو کہ وہ دونوں مل کر لگا رہے تھے۔ راسم صاحب اور شہریار لانچ میں بیٹھے سب کے ساتھ چائے پی رہے تھے، جبکہ سائرہ بیگم باقی خواتینوں کے ساتھ کچن میں تھیں۔ لانچ کی کھڑکی کے شیشے کے ہونے کی وجہ سے وہ سب ان دونوں کو کام کرتا دیکھ رہے تھے۔ صبح سے ان دونوں کو سکون سے کام کرتا دیکھ کر سائرہ بیگم نے سکھ کا سانس لیا تھا، باوجود اس کے جانتی تھیں کہ یہ سکون عارضی ہے اور کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے۔ ہاں دیکھو، میں نے بھی لگا لیے۔ امثال ہاتھ جھاڑتے ہوئے جانے کے لیے مڑی تھی، اس کے پیچھے مٹی بکھری ہوئی تھی اور پودوں کو پانی دینے کی وجہ سے کیچڑ سا بن گیا تھا۔ بازل نے اچانک اپنا پاؤں اس کے آگے کر دیا تو وہ دھڑام سے کیچڑ میں جا گری۔ بازل نے وہیں کھڑے ہو کر قہقہے لگانے شروع کر دیے۔ اس کو یوں قہقہا لگاتا دیکھ کر امثال بھڑک ہی اٹھی تھی۔ اس سے پہلے بازل پیچھے ہٹتا، امثال نے وہیں بیٹھتے اس کی ٹانگ سے پکڑ کر کھینچا تو وہ منہ کے بل کیچڑ میں جا گرا۔ اب امثال اونچی آواز میں ہنس رہی تھی۔ چائے پیتے راسم شاہ کی نظریں پڑی تو وہ مسکرا دیے۔ شہری،
آج ان دونوں کو تمہاری ماں کے ہاتھوں پٹنے سے کوئی نہیں بچا سکتا، تم بھی نہیں۔ راسم شاہ نے شہریار سے کہا تو سب نے کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں امثال مٹھیاں بھر بھر کے اس پر کیچڑ پھینک رہی تھی جس سے بازل کا سارا منہ اور بال مٹی سے بھر گیا تھا۔ اچانک بازل نے اس کو گردن سے پکڑ کر اس کا منہ کیچڑ میں ڈال دیا تو شہریار بے اختیار کھڑا ہوا۔ یہ پاگل ہو گئے ہیں، اس کو چوٹ لگ جائے گی اسٹوپٹ۔ وہ باہر جانے کے لیے بڑھا ہی تھا کہ راسم شاہ نے اسے روک دیا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، ان کے پاس جانا اس وقت کسی بھی خطرے سے خالی نہیں ہوگا، یہ تو آج جوتیاں کھائیں گے ہی، کہیں ماں کے ہاتھوں تم بھی نہ پٹ جانا۔ باہر سے آتے چہچہوں اور کہکہوں کی آوازیں سن کر سائرہ بیگم نے بے اختیار گہری سانس لی تھی، گویا ان کا عارضی سکون بھی ختم ہوا تھا۔ آوازوں سے اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ دونوں کچھ نہ کچھ کر چکے ہیں۔ سنگ پر ہاتھ دھو کر وہ باہر بڑھیں تو ان کے پیچھے باقی خواتین بھی نکلیں اور سامنے کا منظر دیکھ کر سائرہ بیگم کا دل چاہا کہ وہ خود کو شوٹ کر لیں۔ شور کی آواز سن کر شاہ بی بی بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھیں اور حیران سی کھڑی سامنے کی صورتحال دیکھ رہی تھیں۔ پہلے کہاں دیکھا تھا ایسا کچھ اس حویلی میں، اور جب سے یہ دونوں آئے تھے کچھ نہ کچھ نیا ہی دیکھنے کو ملتا تھا، اور وہ دنیا جہاں سے بے نیاز ایک دوسرے پر مٹی اور کیچڑ پھینکنے میں مصروف تھے۔ دونوں کے سفید کپڑے اب مٹی رنگت میں بدل چکے تھے۔ سائرہ بیگم کچھ دیر تک وہیں کھڑی رہیں، وہ غصہ پینے کی کوشش کر رہی تھیں یا پھر شاید یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے۔ اچانک وہ جھکی، اپنے پاؤں سے جوتی اتاری اور دونوں کی طرف بڑھی۔ ان کو اس طرف جاتا دیکھ کر شہریار جلدی سے ان کے پیچھے لپکا۔ امثال سائرہ بیگم کو اپنی طرف آتا دیکھ چکی تھی۔ بازل چونکہ ان کی طرف پیٹھ تھی اس لیے وہ دیکھ نہیں پایا تھا۔ اتنے میں زریاب اور عادل حویلی میں داخل ہوئے تو سب کو باہر جمع دیکھ کر ان کی طرف بڑھے۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ عادل نے امان سے پوچھا۔ کیا ہوا ہے یہاں وہ تو تم دونوں دیکھ نہیں پائے، ہاں البتہ آگے کیا ہوگا اسے دیکھو اور انجوائے کرو۔ سائرہ مومانی کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ آج ان کی خیر نہیں، امان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بازی ماما، امثال نے بازل سے کہا اور آہستہ آہستہ قدم پیچھے لینے لگی۔ چل جھوٹی، اب ماما کا نام لے کر ڈرا رہی ہو، ابھی تو مجھے تمہیں 2-4 ڈبکیاں اور دینی ہے اس کیچڑ میں، اور تم بزدلوں کی طرح پہلے ہی بھاگ رہی ہو، بازل نے بھڑک مارتے ہوئے کہا۔ امثال نے بازل کو بھاگنے کا اشارہ دیا۔ جب تک وہ سمجھتا سائرہ بیگم اس کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ امثال تو بھاگ کر سامنے سے آتے شہریار تک پہنچ گئی تھی، دوسرے لفظوں میں سیف سائڈ ہو گئی تھی، جبکہ بازل ان کے ہتھے چڑھ گیا تھا۔ شرم تو نہیں آتی ہے نا تم دونوں کو؟ بچے ہو کیا؟ مزید کتنا بڑا ہونا ہے تم دونوں نے؟ اور بازل تمہارا کیا کروں میں؟ کوئی ایک بھی حرکت ہے سمجھدار اور میچور لڑکوں والی؟ شرم و حیا ہے یا نہیں؟ سائرہ بیگم نے اسے جوتا مارا۔ جی ماما، حیا تو ہماری کلاس فیلو تھی، لیکن کچھ دن پہلے ہی اس کی شادی ہو گئی ہے۔ منگنی تو بچپن سے ہی ہو گئی تھی، اب اس کے سسرال والوں نے کہا ہے کہ انہیں جلدی شادی کرنی ہے تو وہ تو اپنے شوہر کے اور پیاری ہو چکی ہے، امثال نے معصومیت سے کہا، جو ان کا خون کھولانے کو کافی تھا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کریں تو کیا کریں۔ بس بہت ہوا، میں کہہ رہی ہوں شیری، اس کے لیے کوئی لڑکا دیکھو اور رخصت کرو، میں نہیں سنبھال سکتی مزید اس گندی اولاد کو، سسرال جائے گی تو خود ہی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ ہائے اللہ ماما، آپ سے کتنی بار کہا ہے کہ میرے سامنے شادی اور سسرال کا نام مت لیا کریں، مجھے نہ شمیاں آتی ہیں۔ امثال نے شہریار کی جیکٹ کا کونا پکڑ کر دانتوں تلے دباتے ہوئے آنکھیں پٹپٹا کر کہا۔ اس کی بات سن کر اور شہریار کی جیکٹ پکڑ کر دانتوں تلے دباتے دیکھ کر سب نے بے ساختہ قہقہ لگایا تھا۔ شرم آتی ہے؟ پتا بھی ہے شرم کس چڑیا کا نام ہے؟ سائرہ بیگم نے پوری قوت سے اس کی طرف جوتا پھینکا جو شہریار کے سائڈ پر ہونے کی وجہ سے اس کے بازو کے ساتھ لگی امثال کو تو نہیں، البتہ شہریار کے کندھے پر لگا تھا۔ وہ بے اختیار کھڑا اٹھا۔
اللہ ماما اتنی زور سے! شہریار نے کندھا مسلا تو سائرہ اپنا سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئیں۔ تم دونوں ایک ہی بار بتا دو اور کتنا تنگ کرنا ہے مجھے، سائرہ بیگم نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ بازی تمہیں شرم نہیں آتی؟ کیوں ماما کو تنگ کرتے ہو؟ کتنا منع کرتی ہوں، انسان بن جاؤ تم۔ کہتے ہوئے امثال نے پاس پڑا سائرہ بیگم کا جوتا اٹھا کر بازل کی کمر میں دے مارا تو وہ بلبلا اٹھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں موٹی عورت؟ بازل نے چیخا۔ تم نے مجھے عورت کہا؟ امثال نے خوخار نظروں سے گھورا۔ نہیں، میں نے ساتھ میں موٹی بھی کہا۔ لگتا ہے تم نے وہ نہیں سنا، بازل نے اس کو چڑھایا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ امثال اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھی لیکن شہریار کے حصار میں ہونے کی وجہ سے کسمسا کر رہ گئی۔ ماما وہ ابھی آپ شہری بھائی سے کہہ رہی تھی نا کہ یہ بگڑ گئی ہے، اس کی شادی وغیرہ کرا دو، تو وہ مجھے کہنا تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ ہی بگڑا ہوا ہوں تو میرا بھی ساتھ ہی کچھ سوچ لیجیے گا۔ بازل نے آنکھیں گھمائیں۔ رکو، تمہارا تو میں ابھی کچھ سوچتی ہوں، اور تم ہٹاؤ اسے، اپنے کپڑوں کا بھی ناس مار لیا ہے۔ سائرہ بیگم نے پہلے بازل اور پھر شہریار کو گھڑکا، جو امثال کو کیچڑ میں لت پت ہونے کے باوجود بازوؤں کے حصار میں لیے کھڑا تھا، اور اندر جانے کے لیے بڑھی، اور ان کے پیچھے باقی لوگ بھی اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ ان دونوں کو اپنے پیچھے اندر آتا دیکھ کر وہ پلٹی۔ خبردار، جو اس حالت میں تم دونوں نے اندر قدم بھی رکھا، ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گی، اور تم چلو میرے ساتھ۔ ہر وقت کی بے جا حمایت نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ان دونوں کو وارن کیا اور شہریار کو کھینچتے ہوئے اندر لے گئیں تو دونوں نے مدد طلب نظروں سے راسم صاحب کی طرف دیکھا تو انہوں نے کندھے اچکا دیے جیسے کہہ رہے ہوں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ بابا آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنی اولاد کے ساتھ؟ ہاؤ مین! امثال نے صدمے سے کہا۔ بیٹا جی، اس وقت آپ کی حمایت مجھے بہت مہنگی پڑ سکتی ہے، اس لیے میری طرف سے معذرت قبول کیجیے، وہ کہتے ہوئے اندر چل دیے۔ حق ہاں باپ، باپ نہ رہا، امثال کہتے ہوئے لان کی طرف مڑی۔ یار بازی، یہ ہم لوگوں کی کھڑکیاں پھلانگنے کی صلاحیت کب کام آئے گی؟ تم ایسا کرو، کھڑکی کی طرف سے جاؤ اپنے کمرے میں اور میں دروازے کی طرف سے جاتی ہوں۔ ماما لوگ شاید کچن میں جا چکی ہیں، ویسے بھی میں ماما سے کہہ دوں گی کہ اتنے سارے ملازموں کے سامنے کیچڑ میں لت پت گھومتی اچھی لگوں گی بھلا؟ امثال نے کہا تو بازل نے سر ہلا دیا اور کھڑکی کی طرف چل دیا۔ اس کو کھڑکی کی طرف بھیج کر وہ خود دروازے کی طرف بڑھی اور فون کان سے لگائے اجلت سے پولیس اسٹیشن کے لیے نکلے عادل سے جا ٹکرائی۔ او تیری! تم نے کیا میری یونیفارم خراب کرنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اللہ جی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ماما سے بچی تو عیسوی میں اٹکی۔ امثال آنکھیں میچتے ہوئے بڑبڑائی۔ اس کو یوں آنکھیں میچ کر بڑبڑاتا دیکھ کر عادل نے گہری سانس لی۔ جب تھوڑی دیر تک کوئی آواز نہ آئی تو ایک آنکھ کھول کر دیکھا تو اسے خود کو گھورتا پایا۔ وہ مجھے ماما بلا رہی ہیں، آپ یہیں رکیں، میں ان کی بات سن کر آتی ہوں۔ کہتے ہوئے وہ اندر کی جانب بھاگی تو وہ سر جھٹک کر واپس مڑا کیونکہ یونیفارم پولیس اسٹیشن جانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ امثال اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب باہر سے بی جان کی اونچی آواز سن کر چونکی، کیونکہ عام طور پر وہ اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھیں۔ کتاب کو وہیں رکھے وہ باہر نکلی۔ بی جان نیچے کھڑی ملازمہ پر برس رہی تھیں۔ یہ دادو میں سلطان راہی کی روح آ گئی ہے کیا؟ امثال نے سیڑھیوں کے پاس کھڑی رامل سے کہا۔ پاگل ہو تم بھی؟ رامل نے اس کے سر پر چت لگائی۔ دادو کیا ہوا ہے؟ کیوں غصہ کر رہی ہیں؟ کچھ نہیں پتر، دماغ خراب کر کے رکھا ہے ان ملازموں نے، بی جان نے ناگواری سے کہا۔ امثال نے ملازمہ کو اشارہ کیا تو وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی۔ اچھا چھوڑے نا، خواہ مخواہ میں اپنی بی پی ہائی کر لیں گی۔ ویسے سچی بتاؤں، یہ ہاتھ میں اپنی لاٹھی پکڑے اور اونچی اونچی بڑکیاں مارتے ہوئے آپ
آپ مولا جٹ کا زنانہ ورژن لگ رہی ہیں۔ اوئے ہٹ جا، اوئے آج اتھے لاشیں وچن گیاں، لاشیں جٹ نے آج خون دی ندیاں بہا دینی ہیں۔ امسال نے ہنستے ہوئے سلطان راہی کی نقل کی۔ چل ہٹ، دادی سے مسخری کرتی ہے۔ فوزیہ بیگم نے بے اختیار ختیجہ بیگم کی طرف دیکھا۔ کہا کسی کو ان کی بات میں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ کہا وہ مسکرا رہی تھی۔ ان ملازمہ پر سختی کرنی پڑتی ہے۔ تمہیں نہیں پتا یہ جمال شاہ کی حویلی جا کر اس گھر کی ایک ایک بات بتاتی ہیں۔ شک تو مجھے پہلے ہی تھا، لیکن آج میں نے اس کے منہ سے سنا ہے۔ فریدہ کو بتا رہی تھی۔ بی جان نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ چھوڑے نا بی جان، مٹی ڈالیں، ویسے بھی ہم کون سا کچھ غلط کرتے ہیں جو ان کو پتہ لگنے کا خدشہ ہوگا۔ آپ پرواہ ہی نہ کیا کریں۔ امسال نے بی جان کو زور سے حق کرتے ہوئے کہا۔ اچھا زیادہ سیانی نہ بن، پیچھے ہو، میرا دم گھٹ رہا ہے۔ بی جان نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ بی جان، آپ نے کبھی بندر دیکھا ہے؟ عادل نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو بی جان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب پتر، بندر بھلا کس نے نہیں دیکھا ہوگا؟ بی جان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، گویا بات کرنے کا مقصد جاننا چاہا۔ اوپر دیکھیں۔ بی جان نے ناسمجھی سے اوپر دیکھا تو دھکا رہ گئیں۔ امسال دوسرے پورشن کے چھجے پر پاؤں لٹکائے کانوں میں ہینڈز فری لگا کر بیٹھی تھی اور ساتھ ساتھ ادیت سے بات بھی کر رہی تھی۔ امسال، اوپر کیا کر رہی ہو بچے، گر جاؤ گی، بی جان نے اسے آواز دی جو کہ ہینڈز فری ہونے کی وجہ سے اس تک نہ پہنچ سکی۔ امسال، اب کی بار انہوں نے اونچی آواز میں پکارا۔ میسج ٹائپ کرتے کرتے اس نے سر اٹھایا تو بی جان کو اپنی طرف متوجہ پایا۔ دادو، مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ امسال نے ہینڈ فری کانوں سے نکالی۔ ہاں بچے، اوپر کیا کر رہی ہو، گر جاؤ گی، نیچے آؤ۔ وہ جو ویسے ہی سب سے الگ ہو کر بیٹھی ادیت سے بات کر رہی تھی، اس کو شرارت سوجی۔ دادو، میں خودکشی کرنے لگی ہوں، امسال نے زمانے بھر کا دکھ چہرے پہ سجایا۔ ہائے کیوں میری بچی؟ بی جان نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا، سب کہتے ہیں میں انہیں تنگ کرتی ہوں، ماما بھی مجھ سے پیار نہیں کرتی، وہ بھی ڈانٹتی ہیں، کہتی ہیں میں اچھی بیٹی نہیں ہوں۔ آدی بھائی بھی ڈانٹتے ہیں، سب غصہ کرتے ہیں مجھ پر۔ بس بی جان، اپنا اس جہاں میں گزارا نہیں، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں جان دے دوں گی مگر مزید آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں دوں گی۔ امسال نے اپنے نادیدہ آنسو صاف کیے۔ عادل نے اس کے بھائی کہنے پر دل میں استغفار پڑھا تھا۔ یہ دنیا، یہ محفل میرے کام کی نہیں، میرے کام کی نہیں۔ الوداع اے دنیا والوں، میں جا رہی ہوں۔ امسال نے ہانک لگائی۔ نہ میری بچی، سب تم سے پیار کرتے ہیں، تو نیچے آ جا۔ سائرہ بہو، کہاں ہو تم؟ بی جان نے اسے پکارتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی سائرہ بیگم کو آواز دی۔ کیا ہوا اماں جان؟ کیا کہا ہے تو نے بچی سے جو وہ خودکشی کرنے پر تل گئی ہے؟ بی جان نے سائرہ کو گھرتے ہوئے امسال کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے اوپر دیکھا تو گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کچھ نہیں ہوتا بی جان، کون سا پہلی بار ہوا ہے، یہ اکثر ایسی جگہوں پر ہی پائی جاتی ہے، آپ فکر مت کریں۔ سائرہ بیگم نے بی جان کو تسلی دی۔ اپنی بیٹی کو اچھے سے جانتی تھی، بی جان کا ڈر دیکھ کر وہ پھیل رہی تھی۔ نہ بہو، کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہے؟ اس کا مطلب وہ سچ کہہ رہی ہے، تم نے ضرور اسے کچھ کہا ہے جو نوبت یہاں تک آ گئی ہے۔ بی جان نے اسے گھورا۔ یلے نیچے آ جاؤ، تمہاری دادو پریشان ہو رہی ہیں، سائرہ بیگم نے بیزاری سے کہا۔ دیکھا، دیکھا آپ نے دادو، یہ نہیں کہا کہ میں پریشان ہو رہی ہوں، یہ تو خوش ہوں گی نا کہ اچھا جان چھوٹ جائے گی۔ بس اب تو پکا جب تک میں خودکشی نہ کر لوں نیچے نہیں آؤں گی۔ امسال نے اپنے تئیں دھمکی لگائی، وہ بھی اس کی ماں تھی، پاس کھڑے عادل کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ عادل بیٹا، جب یہ خودکشی کر لے تو کنفرم کرنے کے بعد مجھے بتا دینا،
میں آ کر رو پیٹ لوں گی، سائرہ بیگم کہتی دوبارہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ پیچھے وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ اچھا دادو آپ پریشان مت ہوں، آتی ہوں کہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آرام سے، گر نہ جانا۔ جب تک وہ نیچے نہ آئی بی جان کی آنکھیں اوپر ہی ٹنگی رہیں۔ کیا کرتی ہو پتر، گر جاتی تو؟ بی جان نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میں مذاق کر رہی تھی آپ سے دادو، وہ عدید سے بات کر رہی تھی نا تو نیچے ڈسٹرب ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ سب سے الگ بیٹھ کر بات کر لیتی ہوں۔ امثال کی بات سن کر عادل سلگ کر رہ گیا۔ امثال تم یہاں بیٹھ کر بھی تو عدید سے بات کر سکتی تھی نا، ایسی بھی کیا پرائیویسی؟ بی جان کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ عدید کے نام پر زور دیتے ہوئے عادل نے چبا چبا کر کہا تھا۔ اس وقت وہ بالکل بھول گیا تھا کہ بی جان کی توجہ اس کی طرف اسی نے ہی دلوائی تھی۔ تمہیں شاید پتا نہیں، عدید سے میری سیکرٹ گفتگو چل رہی تھی، اور واقعی اس کی سیکرٹ ہی بات تھی۔ دراصل اس نے آج ہی یونی سے آتے ہوئے گرین کلر کی سپورٹس کار دیکھی تھی روڈ پر۔ گاڑیوں کا تو اسے شروع سے ہی خاصا شوق رہا تھا، جس سے سائرہ بیگم چڑھتی تھیں کہ اس کی ایک بھی حرکت لڑکیوں والی نہیں ہے۔ اس وقت بھی وہ سائرہ بیگم سے چھپ کر عدید کو گاڑی کی تفصیل بتا رہی تھی کہ مجھے بھی ویسی گاڑی چاہیے، جس پر اس نے کہا کہ 2 یا 3 دنوں میں آ جائے گی۔ اس کی بات سن کر عادل جلتا بھنتا وہاں سے اٹھ گیا، پیچھے وہ کندھے اچکا کر رہ گئی۔ گھٹنوں تک آتی ریڈ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں سر پر کیپ لیے کمر سے نیچے تک آتے بالوں کو پونی میں باندھے وہ اکیلی فٹ بال کھیل رہی تھی۔ ثانیہ سے کہا تو اس نے منع کر دیا کہ مجھے نہیں کھیلنا آتا، تو وہ اکیلی ہی کھیلنے لگی۔ اچانک اس کی نظر امان پر پڑی جو موبائل میں کچھ دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ کھیلنے لگی۔ کافی دیر بعد جب اس نے دوبارہ نظر اٹھائی تو امان ابھی تک وہیں بیٹھا تھا۔ اسے حیرانی ہوئی، وہ زیادہ دیر تک ایسے بیٹھنے والا بندہ تو نہیں تھا، ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف رہتا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ الٹا چکر کاٹتے ہوئے اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ موبائل میں جھانکا تو شامین کی تصویر دیکھ کر اچھلی تھی۔ تصویر شاید اس کی بے خبری میں لی گئی تھی، کیونکہ تصویر میں وہ ریموٹ ہاتھ میں پکڑے ٹی وی کی طرف متوجہ تھی۔ اوہ تو یہ چل رہا ہے، میں بھی کہوں امان شاہ اکیلا بیٹھا مسکرا رہا ہے، خیر ہو، امثال نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا، اور وہیں اس کے پاس گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ اس کے اچانک حملے پر امان کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر گرا تھا۔ امثال کو دیکھ کر اس نے گہری سانس لی۔ ویسے ایک بات تو بتائیں، جب وہ ہر وقت آپ کے سامنے زندہ موجود ہوتی ہے تو پھر چھپ چھپ کر تصویریں لینے اور دیکھنے کا کیا فائدہ؟ آپ سیدھا سیدھا جا کر اس کے پاس بیٹھ جائیں اور دل بھر کر دیکھیں۔ لیکن پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں، 2 آنکھوں سے کتنا دیکھا جا سکتا ہے، امثال نے مشورہ دیا۔ نہیں گڑیا، ایسی بات نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ امان نے بات بنانے کی کوشش کی کہ ان آفتوں کو پتہ چلنا مطلب پوری حویلی کیا، پورے گاؤں کو پتہ چلنا۔ اوہ اچھا، تو پھر آپ تصویر کو ایک بہت ہی لونگ اور کیئرنگ بھائی کی نظر سے دیکھ رہے ہوں گے۔ کوئی نہیں، میرے بھی بہت ساری پکچر شہری بھائی اور ایدی کے موبائل میں ہیں، امثال نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے بے ساختہ استغفر اللہ کہا۔ نہیں اب ایسی بات بھی نہیں ہے، امان نے سر کھجایا۔ ایسی بات نہیں ہے، ویسی بھی بات نہیں ہے، تو پھر بتائیں نا کیسی بات ہے، امثال نے کہا۔ پلیز کسی سے کچھ مت کہنا، میں نہیں چاہتا اس پہ کوئی حرف آئے۔ کم آن، اب اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوں کہ کسی کی عزت خراب کروں گی، امثال نے ناراضگی سے کہا تو امان مسکرایا۔ مطلب تھوڑی بہت ہو، امثال نے دانت دکھائے تھے۔ اچھا میں چلتی ہوں، ہماری لائق کوئی خدمت ہو تو ضرور بتائیے گا۔ یقین کریں مایوس نہیں ہوں گے۔ اتنے میں شہریار اور عدید حویلی میں داخل ہوئے تو امثال کو فٹ بال کھیلتا دیکھ کر اس کی طرف بڑھے۔ کیا کر رہا ہے میرا بچہ؟ شہریار نے نرمی سے اس کو ساتھ لگایا۔ کچھ نہیں بھائی، کھیل رہی تھی۔ اکیلی؟ شہریار نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔
ہاں وہ بازی ماما کے ساتھ گیا ہوا ہے نا، اور ثانی کو کھیلنا نہیں آتا، امسال نے منہ بنایا۔ ارے ہمارے ہوتے ہوئے ہمارا بچہ اکیلا کھیل رہا ہے، آؤ میں کھیلتا ہوں تمہارے ساتھ، عدید نے نرمی سے کہا۔ نہیں نا، آپ لوگ تھکے ہوئے ہوں گے نا، اور شہری بھائی بھی ابھی کراچی سے واپس آئے ہیں تو تھک گئے ہوں گے نا، آپ جا کر ریسٹ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ ہاں بھائی تو واقعی تھکے ہوئے ہیں، شہری بھائی آپ جا کر ریسٹ کریں، میں گڑیا کو کمپنی دیتا ہوں، عدید نے آستین کے کپ موڑتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا اندر چلا گیا تو وہ دونوں کھیلنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ ان دونوں کو اکٹھا کھیلتا دیکھ کر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے عادل نے زور سے کھڑکی کا پٹ بند کیا تھا۔ بازل، میں نے کچھ چیزیں منگوانی ہے، لسٹ بنا دی ہے، جا کر لا دو۔ امسال نے بازل کے سامنے لسٹ لہرائی۔ میں تمہارا نوکر لگا ہوا ہوں، جب دیکھو آرڈر لگاتی رہتی ہو چھوٹی بن کر رہو، زیادہ بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور آئندہ تمیز سے بات کرنا میرے ساتھ، بڑا ہوں تم سے، بازل نے سرد لہجے میں کہا، اس بات سے بے خبر کہ وہ ہال میں داخل ہوتے عدید اور شہریار کے سخت نظروں کے حصار میں ہے۔ سب نے اسے حیرانگی سے دیکھا، کہاں اس پر جان دینے والا بازل اتنی بری طرح سے ڈانٹ رہا تھا۔ باجی کیا ہو گیا ہے، کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ دماغ ٹھیک ہے؟ سائرہ بیگم نے اسے گھورا۔ ماما آپ بیچ میں مت بولیں، بہت بگڑ چکی ہے یہ، بازل نے اسی ٹون میں کہا۔ اس سے پہلے عدید آگے بڑھتا شہریار نے اسے روک دیا۔ باجی تم ناراض ہو مجھ سے؟ امسال وہاں سے ہوئی۔ لوگوں کی ذرا نہ پرواہ کرنے والی امسال کی اپنے بھائیوں کی تھوڑی سی ناراضگی پر جان پر بناتی تھی۔ کہا نا تمیز سے بات کرو، یہ تم کیا ہوتا ہے، آپ بولو، کچھ زیادہ ہی سر چڑھ گئی ہے، بازل نے ناگواری سے کہا تو وہ خاموشی سے اس کے سامنے کھڑی لب کاٹنے لگی۔ کافی دیر تک اس کی طرف سے جواب نہ آیا تو اس نے سر اٹھایا۔ امسال کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گالوں تک آ گئے تھے۔ اس کو یوں روتا دیکھ کر وہ بوکھلا کر رہ گیا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ یار یلے میں مذاق کر رہا تھا، سچی میں، I'm sorry، میں بس ایویں روب جھاڑ رہا تھا، سیریسلی میں مذاق کر رہا تھا، تم تو رونے ہی لگ گئی، بازل نے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ یار اب بس بھی کرو، سیلاب لانا ہے کیا؟ پلیز تم شہری بھائی اور عدید کو مت بتانا، پلیز، اچھی بہن نہیں۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کرتا پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ پیچھے مڑا تو عدید اور شہریار اسے جن نظروں سے گھور رہے تھے، اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ چل بازی اب تیری خیر نہیں، اس نے بے اختیار سوچا۔ شہریار نے امسال کو اس سے الگ کر کے اپنے ساتھ لگایا تو وہ زور و شور سے رونے لگی۔ بھائی بھائی اس نے مجھے اتنی زور سے ڈانٹا تھا، کہتا ہے تمیز سے بات کرو، اور کہتا ہے یہ بڑا ہے مجھ سے، میں بگڑی ہوئی ہوں، امسال نے روتے ہوئے کہا۔ چل آ میں تجھ سے تمیز سے بات کرتا ہوں، عدید نے اس کو گردن سے پکڑا۔ بھائیا سوری میں مذاق کر رہا تھا، بازل منمنایا اور مدد طلب نظروں سے شہریار کو دیکھا، اور مذاق مذاق میں تو نے اسے رلا دیا۔ عدید آج تجھے چھٹی ہے، جو کرنا ہے کر اس کے ساتھ، میں نہیں روکوں گا، شہریار نے امسال کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ کیا کہہ رہا تھا کہ سر چڑھا رکھا ہے، ہاں؟ عدید نے اس کی کمر میں مکہ مارا تو وہ بلبلا اٹھا۔ بڑا ہوں میں تم سے، یہی کہہ رہا تھا نا، عدید نے گردن پر دباؤ ڈالا تھا۔ چول انسان، تیری وجہ سے وہ رو رہی ہے، ہال بازل کی ہائے ہائے اور امسال کی ہنسی سے گونج اٹھا تھا۔ موٹو یہ دیکھ، میں نے تمہارے لیے شاپنگ کی ہے، وہ کل والے مذاق پر ابھی تک اس سے ناراض تھی۔ بازل کئی جتن کر چکا تھا اس کو منانے کے، کبھی کچھ کھانے کو لا رہا ہے تو کبھی اپنی کوئی چیز اس سے دے رہا ہے جو امسال لے کر رکھ لیتی، مگر منہ ہمواس پھلا ہوا تھا۔ یہ دیکھو میں اپنے اور تمہارے سیم سیم ڈریس لایا ہوں، بازل نے کچھ ٹی شرٹس اور جینز نکال کر اس کے سامنے رکھی۔
یہ شوز اور واچز بھی سیم ہے۔ کافی دن ہو گئے تھے نا ہمیں شاپنگ کیے ہوئے، بازل نے کہا تو امثال نے ترچھی نظروں سے صوفے پر پڑے شاپنگ بیگز کی طرف دیکھا اور اس کی نظر اٹھانے سے پہلے ہی رخ موڑ گئی۔ اتنی ساری شاپنگ دیکھ کر اس کا دل مچلا تھا مگر خود پر قابو کیے بیٹھی رہی۔ ناراض تو وہ پہلے بھی نہیں تھی لیکن بازل کے جتن دیکھ کر پھیل رہی تھی۔ یہ دیکھو، میں نے تمہارے لیے ساتھ میں میچنگ حجاب بھی لیے ہیں اور نیو ہیئر آئل بھی لایا ہوں۔ تمہیں پتہ ہے یہ انڈیا میں بہت مشہور ہے۔ لاؤ میں تمہارے بالوں میں لگاؤں۔ بازل نے چیزیں سمیٹتے ہوئے ملازمہ کو دی کہ وہ امثال کے روم میں رکھ آئے اور خود آئل لے کر امثال کے بالوں میں لگانے لگا۔ اب تو معاف کر دو یار، میں نے بس مذاق کیا تھا۔ میں تم سے ناراض ہی کب تھی؟ امثال ہنسی۔ اور وہ جو کل سے بات نہیں کر رہی تھی وہ کیا تھا؟ بازل نے اس کے بال کھینچے۔ وہ تو جب تم آگے پیچھے پھر رہے تھے تو میں نے سوچا چلو تھوڑے سے نخرے اٹھوا ہی لیتی ہوں، امثال نے کہا تو وہ ہنس دیا۔ ریلنگ پر کھڑا شہریار مسکراتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ شاہ بی بی کل تو میں بال بچی ہوں، ملازمہ نے کہا۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ سریہ بیگم نے پوچھا۔ وہ کل نہ مجھے چھوٹی شاہ بی بی نے پکڑ لیا تھا، وہ میں نہ فریدہ سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے سن لیا تھا، وہ تو امثال بی بی نے بچا لیا تھا ورنہ مجھے تو لگا تھا کہ آج تو میں گئی۔ اچھا وہ کیسے؟ شاہ بی بی نے دلچسپی سے پوچھا تو ملازمہ نے اسے تفصیل بتانے لگی۔ تو حاجرہ نے کچھ نہیں کہا اسے؟ حیرت ہے، وہ تو اپنی بات میں کسی کی مداخلت برداشت نہیں کرتی ہے۔ ارے بی بی جی آج کل تو چھوٹی شاہ بی بی کی کایا ہی پلٹی ہوئی ہے، کہاں وہ حویلی کی لڑکیوں کو اونچی آواز میں بات کرنے پر ڈانٹ دیتی تھیں اور کہاں سارا دن حویلی میں امثال بی بی کے کہکے گونجتے ہیں اور بی جان مسکرا دیتی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے اب تو شاہ صاحب بھی ان کی باتوں پر قہقہے لگاتے ہیں۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ سب کی لاڈلی بن چکی ہے، چاہے وہ کچھ بھی کریں کچھ بھی پہنے کوئی روک ٹوک نہیں کرتا۔ اچھا ایک بات بتاؤ کیسی ہے امثال؟ کس پہ گئی ہے؟ شاہ بی بی نے اشتیاق سے پوچھا۔ بہت پیاری ہیں، جس طرح ٹی وی میں نہیں آتی ہیں لڑکیاں، بالکل ان کی جیسی ہے۔ شکل و صورت سے سائرہ بی بی پہ گئی ہیں، ملازمہ نے کہا تو انہوں نے سر ہلا دیا۔ خالہ کیا کر رہی ہیں؟ عادل کچن میں داخل ہوا تو سائرہ بیگم کو چولہے کے پاس کھڑا ہے دیکھا تو پوچھا۔ کچھ نہیں بیٹا، عدید آیا ہوا ہے تو امثال نے اسے زبردستی کھانے کے لیے روک لیا ہے، دونوں کے لیے کھانے کو کچھ بنا رہی ہوں، سائرہ بیگم نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ عدید کا پارا ہائی ہوا۔ ویسے خالہ یہ عدید زیادہ تر یہاں ہی پایا جاتا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آفس ٹائمنگ کے بعد بندہ خاصا تھک جاتا ہے، کچھ بھی کرنے کی ہمت نہیں ہوتی اور یہ گھر جانے کے بجائے اتنا سفر کر کے یہاں آ جاتا ہے پھر یہاں سے واپس جاتا ہے، مینج کرنا تو خاصا مشکل ہوتا ہوگا نا؟ عدید نے بڑی مشکل سے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے نارمل انداز میں کہا تو سائرہ بیگم ہنس دی۔ بیٹا تم نے بچپن میں وہ کہانیاں تو پڑھی ہوں گی جس میں جادوگر اپنی جان کسی طوطے میں قید کر کے رکھ دیتے تھے، یہی صورتحال عدید کے ساتھ بھی ہے، اس کی جان بھی امثال نامی طوطے میں قید ہے، اس لیے وہ اپنی تھکن کی پرواہ کیے بغیر اس سے ملنے آ جاتا ہے۔ سائرہ بیگم کی بات پر اس نے مٹھیاں بھیجی۔ اچھا ایسا کیوں؟ عادل نے سرسری انداز میں پوچھا۔ دراصل عدید فاریہ اور آصف کے ساتھ اکیلا ہوتا تھا جرمنی میں، کوئی اور بہن بھائی تو تھا نہیں، تو اس چیز کو بہت فیل کرتا تھا۔ 10 سال کی عمر میں پاکستان آیا تو اس کی بازل اور امثال کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ امثال میں تو جان بسنے لگی تھی اس کی۔ کچھ دن رہنے کے بعد جب وہ واپس جانے لگا تو بہت اداس تھا، یہاں تک کہ اس نے جانے سے منع کر دیا کہ وہ واپس ہی نہیں جانا چاہتا۔
وہاں جا کر بھی وہ کافی ڈسٹرب رہا۔ پھر جب وہ 5 سال بعد دوبارہ پاکستان آیا تو اسے پتا چلا کہ امثال نہ صرف اس کی کزن ہے بلکہ اس کی ماما کیا کر رہی ہیں؟ کب سے کچن میں ہیں؟ ابھی تک کھانا نہیں بنا کیا؟ میں اور ایدی کب سے ویٹ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سائرہ بات مکمل کرتی امثال کچن میں داخل ہوئی۔ ہاں بس بن گیا، میں لا رہی تھی، سائرہ بیگم نے کھانا پلیٹوں میں ڈالتے ہوئے کہا اور ٹرے میں رکھ کر اسے پکڑائی اور باہر نکل گئی۔ ارے ایس پی صاحب آپ بھی آئیں نا، مل کر کھاتے ہیں، امثال نے خاموش کھڑے عادل سے کہا۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، عادل نے لٹ مار انداز میں کہا۔ آہو کچھ نہیں ہوتا نا، تمہیں پتا ہے عدید بھی کہہ رہا تھا اسے بھی بھوک نہیں، مگر میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ کھا لے تو اوہ ہو پلیز، مجھے تمہارا یہ عدید نامہ سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، عادل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور بڑبڑاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہے اسے کیا ہوا؟ اچھا خاصا کھڑا تھا، خیر سانوں کی، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے سوچا اور باہر نکل گئی۔ یہ باہر سپورٹس کار کس کی کھڑی ہے؟ ثانیہ نے امثال کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میری ہے، امثال نے ٹی وی کا والیوم کم کیا۔ اچھا شہریار لالا نے لا کے دی ہے؟ نہیں ایدی نے۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ ثانیہ نے کہا۔ ہاں پوچھو، اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تم عدید کے کچھ زیادہ ہی کلوز نہیں ہو؟ ثانیہ نے محتاط انداز میں کہا، مبادا وہ مائنڈ نہ کر جائے۔ وہ تو میں شہری بھائی اور بازل سے بھی ہوں، اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ ہاں مگر وہ تو تمہارے بھائی ہیں نا؟ ہاں تو وہ بھی تو میرا بھائی ہی ہے، امثال نے چیلنج چینج کیا۔ سگا تو نہیں ہے نا، کزن ہے اور نہ محرم بھی ہے، پھر تم اس سے اتنا کلوز ہو؟ ثانیہ نے کہا تو امثال چوکی تھی۔ اوہ بی بی بریک پہ پاؤں رکھو، کیا بولے جا رہی ہو؟ عدید میرا بھائی ہے، سگا بھائی، ہمارا ماما کا بیٹا ہے۔ بدھو مطلب کچھ بھی؟ امثال نے اسے گھورا تو اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ پر وہ تو فاریہ خالہ کا بیٹا ہے نا؟ تمہیں نہیں پتا نا، رکو میں بتاتی ہوں۔ امثال نے ٹی وی آف کیا اور اسے بتانے لگی۔